بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی, آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 33 ہے. لینئر الجبرا کے جس سیگمنٹ میں آج کل ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے اندر ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ویکٹر اسپیسز پڑھی تھی, اس سے پہلے ڈیٹرمنٹ, پھر میٹریسز, اور اس سے بھی پہلے ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کی تھی. آج کا لیکچر بڑا آسان سہل سا ہے, لیکن اس میں کافی ساری ایگزامپلس ہیں. تو یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا کاپی پینسل سنبھال لیں, ساتھ ساتھ میرے ایکسرسائزز ایگزامپل کرتے رہیے گا, تاکہ آپ کو بھی اس کا پتہ چل جائے کہ کتنی آسانی سے یہ سوال ہو سکتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لینئر الجبرا کا, جس کے اندر ویکٹر اسپیسز کی بات کریں گے, اور ہم کس کی بات کریں گے آج؟ ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹمز کی بات کریں گے. جی, پراپر پرسپیکٹو میں آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم لینئر الجبرا کو ڈسکس کر رہے ہیں, جس کے اندر کچھ سیگمنٹس ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی, سب سے پہلا سیگمنٹ تھا جس میں ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی. اس کے بعد اس کے سولوشن کی بات جب آئی تھی تو ہم نے کہا میٹریسز بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈیٹرمنٹس بھی پڑھے, کیونکہ میٹریسز اور ڈیٹرمنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اس کے بعد ہم نے ویکٹر اسپیسز آپ کو بتائیں, اور آج کل آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز پڑھ رہے ہیں. جب ہم ویکٹر اسپیسز کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی میٹریسز کی بات کی تھی. جب ہم نے ویکٹر اسپیسز پڑھے تھے تو وہاں پہ ڈیٹرمنٹس کی بھی بات کی تھی. اور یہ جو آج کا لیکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹمز, یہ ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے. کس کے اندر؟ جی ہاں, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ویکٹر اسپیسز جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس کو بھی کور کیا تھا. اب آ جائیں پہلے آج کل کے سیگمنٹ پہ, سیگمنٹ نمبر 5, جس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی. آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اے میٹرکس ہے, کوئی بھی گیون میٹرکس ہے, اسکوائر میٹرکس ہے. ایکس آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ ایکس آپ کے پاس ایک کوئی ویکٹر ہے, از اکول ٹو لیمڈا کوئی اسکیلر ہے, اور ایکس کوئی ویکٹر ہے. لیمڈا کو ہم آئگن ویلیو کہتے ہیں, ایکس کو آئگن ویکٹر کہتے ہیں, اور اے گیون میٹرکس ہے. تو کوئی بھی آپ کے پاس گیون میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کے آپ آئگن ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں, اس کے آئگن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں. کیسے معلوم کریں گے؟ جی ہاں, کیریکٹرسٹکس ایکویشن آپ معلوم کریں گے. وہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے, ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. وہاں سے آپ کے پاس کیا چیز آ جائیں گی؟ لیمڈا کی ویلیو آئے گی, کیونکہ اس کو جب سالو کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک پالینومیل آئے گا لیمڈا کے اندر, اور لیمڈا کی کچھ ویلیوز آئیں گی. جب آپ کے پاس لیمڈا کی ویلیوز آ جائیں گی تو آپ کے پاس اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئگن ویلیوز ہیں. جتنے آرڈر کا ڈیٹرمنٹ بنے گا اتنی ہی آپ کے پاس آئگن ویلیوز آئیں گی. اگر آپ کے پاس 3/3 کا ڈیٹرمنٹ ہے یا تھرڈ آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے تو 3 آئگن ویلیوز آئیں گی, اور اس سے زیادہ کا اگر آپ کے پاس ہے, مثال کے طور سے 10 کا ہے, تو آپ کے پاس 10 آئگن ویلیوز آئیں گی. اور ہر آئگن ویلیو کے کورسپونڈنگ ایک آئگن ویکٹر ہوتا ہے, اور آئگن ویلیو اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم وہاں سے آئگن ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں. اور آئگن ویکٹرز بھی جتنے آپ کے پاس آئگن ویلیوز آتی ہیں اتنے آئگن ویکٹرز آتے ہیں. آئگن ویلیوز ضروری نہیں ہے کہ ساری کے سارے ریئل ہوں, ریئل بھی ہو سکتی ہیں, ڈسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہیں, کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں, یا کوئنسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ ریپیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکس بھی ہوتی ہیں. ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم جو بتایا تھا کمپلیکس آئگن ویلیوز کے بارے میں بھی بتایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو آئگن ویلیوز کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں, کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹر سے معلوم کر سکتے ہیں. جب آئگن ویکٹرز آپ کے پاس اگر کمپلیکس آئگن ویلیوز آ جائیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس, ایک آپ کا ریئل پارٹ ہو جاتا ہے اور ایک آپ کے پاس امیجنری پارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک آپ کے پاس ڈائگنلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, یعنی کہ ایک ڈی میٹرکس آپ معلوم کر سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ اگر آپ کے پاس اے دیا ہوا ہے, کوئی میٹرکس اے, گیون میٹرکس اے, آپ کیا کریں پہلے اسٹیپ میں آئگن ویلیو معلوم کریں, پھر آئگن ویکٹر معلوم کریں, پھر ایک میٹرکس بنائیں, میٹرکس آف آئگن ویکٹرس. اس کے بعد آپ کیا کریں, اس میں آئگن کالم سارے ہوں گے. یہ جو میٹرکس آپ کے پاس پی بنے گی, اس کے بعد اس کا انورس معلوم کریں تو آپ کے پاس پی انورس اے پی ایک میٹرکس بنتی ہے ڈی, ڈائگنل میٹرکس. جب ڈائگنل میٹرکس ڈی بنتی ہے, اس کی اگر آپ انٹریز دیکھیں اور چیک کریں تو یہ وہی انٹریز ہوں گی جو کہ آئگن ویلیوز کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جناب. تو یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈائگنلائزیشن کے بارے میں, اور اس کے بعد کمپلیکس آئگن ویکٹرز کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے بات چیت کی تھی. اب آج کا اگر ہم لیکچر کی طرف آئیں تو یہ ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی ڈسکریٹ اور کنٹینیوس فنکشن کی. تو آپ کو بہت پہچان ہو گئی ہوگی کہ ڈسکریٹ سسٹم کب ہوتا ہے اور کنٹینیوس فنکشن کب ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے ہم نے اسٹڈی کیے ہیں. یہ ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم آپ کو فیملیئر اس لیے لگ رہا ہوگا کہ جب ہم ویکٹر اسپیسز پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم کی بات چیت کی تھی, یاد ہے نا. جس وقت میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ویلیو آ رہی ہے, وہ ویلیو کیا آتی ہے کہ پہلے ویلیو پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کہ ایک اسٹیپ آپ کرتے ہیں اور اس اسٹیپ کو آگے اپڈیٹ کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں, اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم. میں نے اس میں مثال دی تھی کہ مثال کے طور سے آپ نے پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا ہے, کسی بھی اور سسٹم کو اسٹڈی کرنا ہے, رینی پیٹرن کو دیکھنا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا ہو, تو یہ ڈسکریٹ سسٹمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کنٹینیوس بات نہیں کرتے ہیں,
اس کے اندر آپ مثال کے طور سے کہ ہر ٹیوزڈے کو اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ کتنی رین فال ہو رہی ہے اراؤنڈ دا ایئر، تو آپ دیکھیں گے فرسٹ ٹیوزڈے کو، سیکنڈ ٹیوزڈے کو، تھرڈ ٹیوزڈے کو، اینڈ سو آن سو فورتھ. کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 1.3 ٹیوزڈے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو سسٹم ہوتے ہیں جس میں ٹوٹ کے الگ الگ چیزیں آتی ہیں، اس طرح کے سسٹم کو ڈسکریٹ سسٹمز کہتے ہیں. اور یہ چیزیں ہم نے آپ کو یاد ہوگا ڈفرنس ایکویشن کے اندر بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کی میموری کے لیے، آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی ایک ایکویشن آئی تھی. کیا آئی تھی؟ XK + 1 = AXK. جی یہ آپ کے پاس جو XK + 1 = AXK آیا، تو کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو XK + 1 بن رہا ہے وہ XK سے بن رہا ہے. یعنی کہ پیچھے کی ایکویشن ہم نے لی ہے، پیچھے آپ کے پاس جو XK ویلو آئی آپ کے پاس، اس کو A سے ملٹیپلائی کیا. A کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ کوئی میٹرکس ہے، تو آپ کے پاس نیکسٹ ویلو آئے گی. اس کے بعد XK + 2 اگر آپ نے معلوم کرنا ہوگا تو کیا ہوگا آپ کے پاس؟ دیٹ ول بی equal to A into XK + 1. ٹھیک ہے نا؟ XK + 2 کیا جائے گا؟ = A into XK + 1. یہ جو ہم ڈائنامیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس XK + 1 = AXK ہے، اسی طریقے سے XK + 2 = AXK + 1. یہ بیسیکلی تو ایک سمپل سی میتھمیٹیکل ایکویشن ہے، لیکن اگر آپ اپنی کتاب میں، جو میں نے کتاب ریکمینڈ کی ہے ڈیوڈ سی لے صاحب کی، اس کے اندر اسٹڈی کریں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل اس میں دی ہوئی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک خاص قسم کی برڈ تھی. میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ نام چلے لے لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. آؤل ہے، الو کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک خاص قسم کی برڈ تھی جو کہ امریکہ میں ختم ہوتی جا رہی تھی، اور یہ بھی اس پرندے کی بھی خاص کوئی ایک اسپیشی ہے، کوئی خاص نسل وہ ختم ہو رہی تھی. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کی مدد لی. آپ دیکھیں کہاں کہ ایک جنگل کے اندر بالکل اوپن، اس کے اندر کوئی ایک برڈ ہے، اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، اس کو کیسے بڑھایا جائے. انہوں نے اس کو اس طرح سے اسٹڈی کیا. ہم بھی کسی برڈ کی مثال لے لیتے ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے اچھے اچھے پرندے ہیں جو کہ ناردرن ایریاز کے اندر ہیں، یا ہمارے سینٹرل پنجاب میں یا سندھ کے اندر ہے، جو کہ ختم ہو رہے ہیں. اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اسپاٹ کرتے ہیں کہ کتنے موجود ہیں. اس کے بعد پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچے کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ریٹ کیا ہے، کس طریقے سے یہ مر رہے ہیں. یعنی کہ جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اس کے بعد پھر پاپولیشن زیادہ ایکسپلوڈ ہوگی. مثال کے طور سے کہ پاکستان کی اگر پاپولیشن 3% کے ساتھ سے انکریز کر رہی ہے اس وقت، جو بھی فگر ہے میں رف سے لے رہا ہوں کہ 3% کے حساب سے اگر انکریز کر رہی ہے، تو اب اگلے سال کیا ہوگا کہ 3% ایڈ کر کے ہم دیکھیں گے ٹوٹل پاپولیشن 3% کتنی اور ایڈ ہو رہی ہے. یا کمپاؤنڈڈ جس کو آپ لفظ استعمال کرتے تھے نا، یعنی مرکب جسے اردو میں کہتے ہیں، تو یہ کمپاؤنڈڈ سارٹ آف تھنگ ہے جو ہم آج بات چیت کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم کی اسٹڈی کریں گے. اگر آپ اس کو دیکھیں XK + 1 = AXK، تو یہاں پر کچھ چیز نظر آتی ہے کہ یہ آئگن ویلیو کی طرح کی کوئی چیز ہوگی. آئگن ویلیو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آئگن ویکٹرز وغیرہ میں کیا کرتے ہیں؟ AX = λX. یہاں پہ لیمڈا تھوڑا سا کم ہے اور XK ایک طرف ہے، XK + 1. کچھ سملرٹی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی سملرٹی نہیں ہے. یہ ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے، اس کو میتھمیٹیکلی فارمولیٹ کریں گے اور پھر آگے لے کے چلیں گے. تو یہ ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم کی جو بات ہو رہی ہے، یہ میں نے جیسے اس دن بھی بتایا تھا جب میں ویکٹر اسپیسز کی بات کر رہا تھا کہ یہ پریکٹیکل لائف میں، ڈیلی لائف میں کافی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. مثال کے طور سے فوڈ کے اوپر، کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں آپ کام کر رہے ہیں، بیکری میں کام کر رہے ہیں، تو بیکری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں بن کے آتی ہیں اور اس کے بعد کل کچھ چیزیں بنانی ہوتی ہیں. اگر آج آپ اسٹاک دیکھیں آپ کے پاس اور آپ اس کو دیکھے بغیر آپ اگر چیزیں بنانی شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اسٹاک زیادہ ہو جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح کے وقت سارے اسٹاک دیکھتے ہیں کہ کتنا آج آپ کے پاس موجود ہے، کتنا آپ نے نیا بنانا ہے، اور وہ جو اسٹاک موجود ہے اس میں کتنا خراب ہے جس کو آپ نے پھینکنا ہے. اگر دوسروں کو کھلا دیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو وہ جو آپ کے پاس بالکل ویلڈ اسٹاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں کہ اتنا آرڈر پلیس کرنا ہوگا. تو آج کا جو آرڈر پلیس کر رہا ہوگا یا پلیس کرنا ہوگا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کل آپ کے پاس کتنی چیز بچ گئی تھی. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس استعمال ہوتی ہیں ہر جگہ، گھر کے اندر بھی آپ استعمال کرتے ہیں. یہ جو آپ کا دماغ ہے نا، یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے. آپ ساری چیزیں کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں اور یہی چیزیں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ اپلائی کر رہے ہیں. آپ کی جو امی ہیں، آپ کی جو بڑی بہن ہے، روزانہ جس وقت کھانا پکاتی ہیں تو یہ چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہے وداؤٹ نوئنگ کہ دے آر یوزنگ آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرس. آپ دیکھیے گا تو آپ کو یہ لگے گا شام کو جب میز پہ بیٹھیں کھانے کی تو آپ دیکھیں گے ہر چیز آپ کو آئگن ویلیوز آئگن ویکٹر نظر آ رہی ہوگی کہ کچھ چیزیں تھیں صبح کو اس کو آپریٹ کی گئیں، شام کو کچھ چیزیں تو وہی ہیں لیکن کچھ نئی چیزیں بن گئی.
اے کو ایکس پہ آپریٹ کیا, ایکس تو وہیں موجود ہے لیکن لیمڈا بن گیا. صبح جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا چیز ہے, گوشت ہے بہت سارا پڑا ہوا گھر کے اندر, ایک قیمے کی مشین بھی پڑی ہوئی ہے. شام کو جائیں گے قیمے کی مشین تو ہوگی لیکن گوشت کے کیا ہوں گے, کباب بن چکے ہوں گے, یعنی لیمڈا بن چکا ہوگا, وہاں سے اے نے آپریٹ کر لیا ہوگا ایکس کے اوپر اور آپ کے پاس لیمڈا ایکس وہاں بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا. سو دیٹس ہاؤ وی ڈو اٹ. اس کو آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں, اپنے لیکچر کی بات کرتے ہیں جس میں ڈسکریٹ ڈائنیمیکل سسٹم. ڈسکریٹ آپ کو پتا ہے ان پیسز, ڈائنیمیکل جو چل رہا ہے, کوئی بھی سسٹم ہے, کوئی بھی ایک نظام ہے, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو اب آ جائیں اپنی میتھمیٹکس کی باتیں, جس میں میٹرکس کی باتیں کریں گے, جس میں ہم آئگن ویلیوز کی بات کریں گے, جس میں آئگن ویکٹر کی بات کریں گے, جس میں بیسس کی بات کریں گے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اس کو آپ کے پاس آ رہی نا اسکرین کے اوپر, اس کو ذرا غور سے دیکھتے رہیں, ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں کہ یہ ہمارے پاس کانسیپٹ کی بات ہے, یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن کی بات ہے. لیٹ اے میٹرکس اے از ڈائگنلائزیبل. کیا مطلب ہے, اس کو آپ ڈائگنلائز کر سکتے ہیں, اس کو ڈائگنل فارم میں آپ چینج کر لیں گے. یعنی یو کین فائنڈ آئگن ویلیوز, یو کین فائنڈ آئگن ویکٹرز اینڈ کورسپونڈنگلی آپ پی انورس اے پی کر لیں گے, آپ کے پاس ڈی آ جائے گا. یہ میٹرکس اے ہے, الٹیمیٹلی اس کے ڈائگنلائزیشن ہو سکتی ہے ود این لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرز. اب اس کے آئگن ویکٹرز کتنے ہیں, این ہے, کیونکہ اس کے بعد اے میٹرکس ہے, اس کے یعنی کہ این آرڈر کی ہے, اس کے این انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرز ہیں, اور وہ کیا دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس, V1 V2 Vn. تو جناب ایک میٹرکس ہے, ہمیں پتہ چل گیا اس کے آئگن ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں, آئگن ویکٹرز معلوم کر سکتے ہیں, اس کے این لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرز ہیں, اور وہ کیا دیے ہوئے V1 V2 Vn. اینڈ کورسپونڈنگ آئگن ویلیوز آر لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 لیمڈا n. بڑی سمپل سی بات ہے. میٹرکس اے یو کین ڈائگنلائز اٹ, ایٹ دا سیم ٹائم اس کے این لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرز ہیں V1 V2 V3 Vn, اینڈ آئگن ویلیوز آر گیون بائی لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 لیمڈا n. اوکے, آگے چلیں. ایک اور کنڈیشن اس پہ دی ہوئی ہے, فار کنوینئنس assume that the eigen vectors are arranged so that lambda 1 is greater than equal to lambda 2 is greater than equal to so on so forth lambda n. یعنی آپ نے ڈسینڈنگ آرڈر میں اس کو ارینج کر دیا ہے, سب سے بڑی پہلے, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ارینج کر دی ہے. ارینج کر سکتے ہیں, نمبرس ہیں, اسکیلرز ہیں, اس کو آپ جس طرح سے مرضی ارینج کر لیں, لیکن ایک طرح سے ارینج کر دیا ہم نے کہ ہمارے پاس لیمڈا 1 سب سے بڑا ہے, اس سے پھر لیمڈا 2 چھوٹا ہے, اس سے چھوٹا پھر لیمڈا 3, اس سے چھوٹا لیمڈا 4 اینڈ سو آن سو فورتھ لیمڈا n. ٹھیک ہے, تو لیمڈا 1 از دی لارجسٹ, لیمڈا n از دی اسمالسٹ. کتنے آئگن ویلیوز ہیں, n آئگن ویلیوز ہیں. کتنے آئگن ویکٹرز ہیں جی, n آئگن ویکٹرز ہیں, اور آئگن ویکٹرز کیا ہیں, لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں. آگے چلیں جی. سنس V1 V2 Vn از اے بیسس فار Rn, لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے نا, تو کیا ہے, سنس V1 V2 Vn از اے بیسس فار Rn, any initial vector x0 can be written uniquely as. تو آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں کہاں سے, انیشیل سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو کوئی بھی ویکٹر آپ کے پاس x0 ہے, انیشیل ویکٹر, that can be represented as a linear combination of V1 V2 Vn. Therefore x0 is equal to suppose C1 V1 plus C2 V2 and so on so forth Cn Vn. Once again x0 کوئی بھی ہے, آپ اس کو لکھ سکتے ہیں as a linear combination of V1 V2 Vn. So therefore x0 will be given by C1 V1 plus C2 V2 and so on so forth plus Cn Vn. ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی, ابھی چل رہی ہے, آگے چلتے ہیں. آگے کیا کہتا ہے, since all Vi are eigen vectors, یہ نا آپ کے پاس V1 V2 Vi, Vj, Vk, Vn, they are all eigen vectors. Therefore we can write x1 is equal to ax0. جو بھی طریقہ کار بتایا تھا ڈائنامیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. x0 آپ نے معلوم کر لیا, یہ x0 آپ کے پاس پتہ چل گیا کہ x0 ہم معلوم کر سکتے ہیں. کیسے معلوم کر سکتے ہیں, x0 is equal to C1 V1 plus C2 V2 plus Cn Vn, and therefore x1 is equal to ax0, اور x0 کی ویلیو یہاں سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, a انٹو x0 کی ویلیو ہے C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 and so on so forth. اب a کو آپریٹ کر دیں آپ اس کے اوپر, تو آپ کے پاس کیا جائے گا, C1 a V1 plus C2 a V2 and so on so forth plus Cn a Vn. اب ہمیں پتا ہے کہ V1 آئگن ویکٹرز ہے اور لیمڈا 1 کورسپونڈنگلی آئگن ویلیوز ہے, تو آپ کے پاس کیا جائے گا a V1 is equal to لیمڈا V1. ٹھیک ہے نا, یہی آئگن ویکٹرز کی ڈیفینیشن ہے, یہی آئگن ویلیو کی ڈیفینیشن ہے کہ a V1 is equal to لیمڈا 1 V1. تو یہ میں نے ویلیوز رکھ دی ہیں یہاں پہ, تو آپ کے پاس کیا آ گیا, C1 لیمڈا 1 V1 plus C2 لیمڈا 2 V2 and so on so forth. ان دی اینڈ ہمارے پاس آ گیا Cn لیمڈا n Vn. تو جناب x1 ہمارے پاس کیا آ گیا, x1 آ گیا C1 لیمڈا 1 V1 plus C2 لیمڈا 2 V2 and so on so forth Cn لیمڈا n Vn.
تو یہ آپ کے پاس کس کی ویلیو آ گئی؟ x1 کی ویلیو آ گئی. جب آپ کے پاس x1 کی ویلیو آ گئی, اس طریقے سے آپ x2 کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں, x3 کی معلوم کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ یہ ساری ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے, اینڈ دین یو کین فائنڈ اے ریکرنس ریلیشن. ٹھیک ہے نا, جو کہ بار بار ریکر کرے گا, جو بار بار آئے گا آپ کے پاس, اس طرح کا ریکرنس ریلیشن آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو میں نے x1 کے لیے کیلکولیٹ کیا, x2 کے لیے بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. x2 = a x2 ہو جائے گا, تو وہاں پہ بھی اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ c1 λ1 اسکوائر v1 پلس c2 λ2 اسکوائر v2 اینڈ سو آن سو فورتھ پلس cn λ⁴ n vn. ٹھیک ہے جناب, یہاں تک ہم کر سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, یہ ایک ریکرنس ریلیشن معلوم کر سکتے ہیں. xk+1 کا بھی آپ کے پاس اس طرح سے کوئی چیز آ جائے گی. آگے چلیں جناب, آگے ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا. جنرل فارمولا کیا بن گیا؟ xk آپ نے معلوم کرنا ہے, xk ول بی اکول ٹو c1 λ1 ٹو دی پاور k v1 پلس c2 λ2 ٹو دی پاور k v2 اینڈ سو آن سو فورتھ, لاسٹ میں cn λn ٹو دی پاور k vn, جہاں پہ k کی ویلو اسٹارٹ کر لیں 0 1 2 3 4 5 6 سو آن سو فورتھ. آپ x0 معلوم کر سکتے ہیں, x1 معلوم کر سکتے ہیں. تو جناب ایک جنرل فارمولا آپ کے پاس آ گیا اگر آپ نے xk معلوم کرنا ہو. ٹھیک ہے, یہاں تک آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ایگزامپل کو پڑھتے ہیں. یہ وہی ایگزامپل ہے آؤل کے بارے میں, برڈ کے بارے میں, ریٹس کے بارے میں. تو ایگزامپل ہے بڑی سمپل سی ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی. اس کو سالو کرتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ آئے گی, ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا. دس از ایگزامپل نمبر 1. فرسٹ آف آل وی ریڈ دی ایگزامپل. واٹ از دس؟ We denote the owl and wood rat population at time k by xk, which is given by a column vector OKRK, where k is the time in months, OK is the number of owls in the region studied, and RK is the number of rats measured in thousands. Suppose that OK plus 1 is equal to 0.5 times OK plus 0.4 times RK. Similarly, RK plus 1 is equal to minus P times OK plus 1.1 times RK, where P is a positive parameter to be specified, and 0.5 OK in this equation says that with no wood rats for food, only half of the owls will survive each month, while the 1.1 times RK in the second equation says that with no owls as predators, the rat population will grow by 10% per month. If rats are plentiful, then the 0.4 times RK will tend to make the owl population rise, while the negative term, which is given by minus P times OK, measures a death of rats due to predation by owls. In fact, 1000 P is the average number of rats eaten by one owl in 1 month. You have to find the evolution of this system when the predation parameter P is 0.104. اس کو کیا کریں؟ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل کو پہلے پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سالو کریں. کیسے سالو کریں گے؟ We proceed as when P is equal to 0.104, the eigenvalues of the coefficient matrix A will be λ1 is equal to 1.02 and λ2 is equal to 0.58. اس کو کیلکولیٹ کر لیں, یہ آپ کے پاس اسی طرح سے جواب آئے گا, جبکہ P کی ویلیو آپ نے رکھنی ہے 0.104. Therefore, corresponding eigenvectors will be given by V1 is 10 13 and V2 is 5 1. یہ دو آپ کے پاس آئگن ویکٹرز آ گئے. ٹھیک ہے. ناؤ دین یو کین اسٹارٹ ایکس کے از اکول ٹو, پہلے آپ ایکس ناٹ لے لیں, ایکس ناٹ از اکول ٹو C1V1 پلس C2V2 اینڈ ایک کے از اکول ٹو C1 into 1.02 to the power k V1 plus C2 0.58 to the power k V2. اب اس میں V1 V2 کی ویلو رکھ دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا؟ دیٹ از اکول ٹو C1 into 1.02 to the power k into
a column vector 10 13 plus C2 into 0.58 to the power k, another column vector 5 1. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایکس کے کی ویلو آ گئی. ایز کے ٹینس ٹو انفینٹی 0.58 to the power k will approach 0. کم ہوتا جائے گا نا. Let us suppose that C1 is not 0. Then for sufficiently large k, xk is approximately same as C1 into 1.02 to the power k V1. Therefore, we can write xk is equal to C1 into 1.02 to the power k, column vector 10 13. ٹھیک ہے جی. Now what should we do further? Now we can write for sufficiently large values of k, xk plus 1 will be equal to ck, or you can write xk plus 1 is equal to c 1 into 1.02 to the power k plus 1 into column vector 10 13. اس کو سمپلیفائی کر لیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1.02 xk. Therefore, xk plus 1 is approximately equal to 1.02 xk. تو یہ جناب آپ نے ویلیو معلوم کر لی ہے. یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ یہ آپ کے پاس ایک ریکرنس ریلیشن آ گیا, ایک ایکویشن آ گئی جہاں سے آپ ساری ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ویلیوز کیلکولیٹ کرتے جائیں, اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں, جواب آتا جائے گا. جی یہ جو ایگزامپل نمبر 1 ہم نے کی, اس میں کیا کیا؟ ایکس کے پلس 1 کے لیے ایک ریکرنس ریلیشن معلوم کرنے کی کوشش کی. جو ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں معلوم کیا کرنا ہے, ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. ایکس کے پلس 1 یہاں پہ آ گیا از اکول ٹو 1.02 انٹو, سوری ایکس کے پلس 1 کیا آ گیا آپ کے پاس, ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو 1.02 انٹو ایکس کے. تو یہ اس طرح کی ہمارے پاس ویلیوز آ جائیں گی. ایکس کے اگر آپ کے پاس ویلیو پتا ہے تو ایکس کے پلس 1 معلوم کر سکتے ہیں, ایکس کے پلس 1 کی ویلیو پتا چلے گی, ایکس کے پلس 2 معلوم کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح سے آپ کے پاس ایکس ناٹ دیا ہوا تو ایکس 1 ایکس 2 ایکس 3 معلوم کر سکیں گے. یہ جناب آپ کے پاس ایگزامپل 1 تھی, سادہ سی ایگزامپل تھی لیکن لکھا بہت بڑا تھا, یعنی کہ اس کی عبارت بڑی تھی لیکن اس کا سولوشن بڑا آسان اور سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ تھا. اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, یہ چیز ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ہم نے کیا کہا آپ سے کہ اس ایگزامپل کی مدد سے آپ یہ چیز آبزرو کریں, یہ چیز نوٹ کریں, دیکھنے والی بات ہے. کیا چیز ہے؟ اف یو کنسیڈر ڈائنامیکل سسٹم ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے ان وچ اے از n بائی n, اٹس آئگن ویلو سیٹسفائی. وہ کنڈیشن کیا دی ہوئی ہے؟ پہلی چیز یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے, دیٹ از n بائی n, اور ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے آپ کے پاس ریلیشن شپ دی ہوئی ہے, اور اس کی آئگن ویلوز دی ہوئی ہیں اور آئگن ویلو سیٹسفائی کرتی ہیں. اٹس آئگن ویلو سیٹسفائز that lambda 1 is always greater than equal to 1. ٹھیک ہے, and 1 is lambda j, یعنی lambda j کی ویلو جو ہوگی وہ ہمیشہ 1 سے کم ہوگی. ٹھیک ہے نا. ایبسولوٹ ویلو کی بات کر رہا ہوں, یعنی پازیٹیو نیگیٹو کی بات نہیں. lambda j absolute is less than 1. then v1 is an eigen vector corresponding to lambda 1. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں تو ہمارے پاس کیا چیز دی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس ایک ڈائنامیکل سسٹم دیا ہوا ہے جس کے اندر ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے ہے. آپ کے پاس کنڈیشن دی ہوئی ہیں کہ لیمڈا 1 ایبسولوٹ جو ہے آپ کے پاس اٹ از گریٹر دین 1, اور اس کے بعد سارے جو لیمڈاز ہیں وہ آپ کے پاس لیس دین اور اکول ٹو 1 ہے, اور آپ کے پاس v1 ایک آئگن ویکٹر دیا ہوا ہے. کس کا آئگن ویکٹر ہے؟ اس کا اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس, جہاں پہ آپ کے پاس یہ ایکس کی جگہ v1 دیا ہوا ہے اور لیمڈا کی جگہ لیمڈا 1 دیا ہوا ہے, یعنی کہ اے v1 از اکول ٹو لیمڈا انٹو v1. اے v1 از اکول ٹو لیمڈا 1 انٹو v1. ونس اگین اے ٹائمس v1 is equal to lambda 1 times v1. تو یہ ہمارے پاس چیزیں دی ہوئی ہیں, ڈائنامیکل سسٹم ہے. اس کے بعد کیا چیز ہے؟ if x naught is given by, آپ کے پاس جو x naught اسٹارٹنگ ہے, x naught is equal to c1 v1 plus c2 v2 and so on so forth plus cn vn with c1 not equal to 0, then for all sufficiently large k, sufficiently large سے کیا مراد ہے؟ کہ بہت زیادہ ہو, یعنی 30 ہو, 40 ہو, 50 ہو, 60 ہو, اس سے بھی بہت بڑا. ٹھیک ہے, 30 40 50 میں بہت زیادہ بڑا, سفیشینٹلی لارج کی بات کر رہے ہیں. دین ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو لیمڈا 1 ایکس کے, اینڈ ایکس کے از اکول ٹو سی آئی لیمڈا 1 ٹو دی پاور کے v1. یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ایکس کے از اکول ٹو سی آئی لیمڈا 1 ٹو دی پاور کے v1, یا c1
انٹو C1 انٹو لیمڈا 1 ٹو دی پاور k انٹو V1. تو یہ آپ کے پاس جناب ایک ایکسپریشن آ گیا. اس کی مدد سے ہم آگے ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس x0 معلوم کرنا ہے وہ معلوم کر لیں, x1 معلوم کرنا ہے, x2 معلوم کرنا ہے. تو یہ آپ کے پاس ریلیشن ہوگا xk از اکول ٹو C1 لیمڈا 1 ٹو دی پاور k V1. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس بہت بڑی چیز ہو جائے یعنی کہ سفیشینٹلی لارج ویلیو آف k ہو تو آپ کو آگے کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آگے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہیں سے آپ کے پاس جواب آ جائے گا. یہ ایک طریقہ کار تھا ہمارے پاس. اب اس کے بعد یہ جو چیز ہمارے پاس دی ہوئی ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں, گرافیکلی پلاٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں Ax از اکول ٹو لیمڈا ایکس کو, آپ کے پاس لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 دیے ہوئے ہیں, اور اسی طریقے سے ڈفرنٹ آپ کے پاس ویکٹرز وغیرہ دیے ہیں, تو اس کو بھی ہم پلاٹ کر سکتے ہیں. گرافیکل ریپرزینٹیشن موجود ہے اس ڈائنامیکل سسٹم کی. آپ کے پاس xk پلس 1 از اکول ٹو Axk کہ آپ ایک پوائنٹ پہ پھر آگے کیا بڑھتے جائیں گے اور آپ کے پاس کیا ویلیوز xk کی آتی جائیں گی. تو آپ اس کو اگر ان کو پوائنٹس لیتے جائیں گے تو آپ کے پاس بڑی انٹرسٹنگ سی فگر یا ٹریجیکٹریز بنیں گی جو ڈفرینٹ فنومینز میں ہوتی ہیں. آپ فزکس میں پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کو ڈیلی لائف میں پڑھ سکتے ہیں, اکنامکس میں پڑھ سکتے ہیں, بلکہ وہاں پہ یہ چیزیں ساری کی ساری موجود ہیں. کبھی موقع ملے گا تو ضرور دیکھیے گا, اس کی اپلیکیشن بڑی انٹرسٹنگ سی ہے, مزہ آئے گا. لیکن یہاں پہ ہم ایگزامپلس کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایگزامپل 2 ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, اگر اس کو پڑھ لیں, پلاٹ سیورل ٹریجیکٹریز آف دا ڈائنامیکل سسٹم xk پلس 1 از اکول ٹو Axk when A is equal to 0.800 0.64. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہے, ٹریجیکٹریز پلاٹ کرنی ہے. ڈائنامیکل سسٹم دیا ہوا ہے آپ کے پاس xk plus 1 is equal to Axk where A is given by 0.8000 0.64. ٹھیک ہے, 2x2 کی میٹرکس ہے. اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ آئے گی, آپ بھی ہمارے ساتھ سالو کریں. بڑی آسان سی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے اس کو سالو کریں گے اور اس کو پھر کیسے پلاٹ کریں گے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آئگن ویلیوز آف A آر 0.8 and 0.64. کیونکہ یہ ڈائگنل میٹرکس ہے, اس کے آئگن ویلیوز آ جائیں گے 0.8 and 0.64. یہ وہی انٹریز ہیں جو ڈائگنل میں ہیں اور یہی ان کی آئگن ویلیوز ہوتی ہیں. کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرز V1 will be equal to 1 0 and V2 is equal to 0 1. If we suppose that x0 is equal to C1 V1 plus C2 V2, then xk is equal to C1 into 0.8 to the power k into a column vector 1 0 plus C2 into 0.64 to the power k into a column vector 0 1. اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس xk ہے that will tend to 0 because 0.8 to the power k and 0.64 to the power k will both approach to 0 as k tending to infinity. اب کیا کریں جناب, اس کے اندر آپ مختلف پوائنٹس لیں, مختلف پوائنٹس لینے کے بعد پلاٹ کریں. آپ لیتے جائیں ویلیوز, k کی ویلیو 1 لکھیں, k کی ویلیو 2 لکھیں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ کے پاس مختلف ٹریجیکٹریز آئیں گی اور جو ٹریجیکٹریز بنیں گی اس کو ہم آپ کے پاس دکھاتے ہیں. یہ آپ کے پاس فگر میں نظر آتی ہیں. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اپورڈ پیرابولا ہیں, کچھ ڈاؤن ورڈ پیرابولاز ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. آپ کیا کر رہے ہیں, x0 سے x1 میں آ رہے ہیں, x1 سے x2 پہ آ رہے ہیں, x2 سے x3 پہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح سے اوپر کی ٹریجیکٹریز دیکھ لیں اور نیچے کی ٹریجیکٹریز دیکھ لیں, دونوں میں ایک ہی طرح سے بہیو کر رہے ہیں. اگر یہ جو آپ نے ابھی میں نے آپ کو سلائڈز دکھائی تھی اور خاص کر کے یہ جو ٹریجیکٹریز آپ کو دکھائی تھی, اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ x0 سے x1 پہ آتے ہیں, x0 سے x2 پہ آتے ہیں, x0 سے x1, x1 سے x2 پہ, x2 سے x3 اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے یہاں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی آپ نے اسٹارٹ کیا اور وہاں پر پہنچ گئے. تو یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ساری کی ساری جو انٹریز ہیں وہ 0 کی طرف جا رہی ہیں. یعنی کہ یہ ساری کی ساری جو ڈائریکشنز ہیں وہ 0 پہ جا کے کنورج ہو رہی ہیں, وہیں پہ جا کے مل رہی ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں 0 کو اٹریکٹر, کہ ساری اپنے آپ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے. ایوری بڈی از کمنگ ٹوورڈز 0. تو 0 کو کیا ہے, بڑی امپورٹینس مل رہی ہے, بڑی اہمیت مل رہی ہے. تو اوریجن ان دس کیس از کالڈ اٹریکٹر. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں دوسری والی جس میں یہ ریپیلر ہے, یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں یہاں سے نکل کے جا رہی ہیں. اس سے کوئی اس کو پسند نہیں کرتا اور اس سے لوگ سب دور دور بھاگ رہے ہیں. اینڈ دس از کالڈ ریپیلر. ریپیلر کہتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں اوریجنیٹر بھی کہہ سکتے ہیں, کہ یہیں سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں. بٹ یہ جو کامن ٹرمینالوجی ہے, اٹریکٹر اور ریپیلر کی بات کرتے ہیں
کہ کس طرح سے کسی چیز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے کس کو ریپیل کر رہے ہیں. یہ ٹریجیکٹریز کے ٹرمز کے اندر موجود ہے. ہم نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اب ریپیلر کی بات کریں گے. اس کے اندر بھی کیا ہے ہمارے پاس, اگر اس کو پڑھیں تو پلاٹ سیورل ٹیپیکل سولوشن آف دی اکویشن ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے وین اے از اکول ٹو ایک میٹرکس ہے 2x2 کی. فرسٹ ایلیمنٹ از 1.44, سیکنڈ از 0, سیکنڈ رو لے لیں, فرسٹ ایلیمنٹ از 0, سیکنڈ ایلیمنٹ از 1.2. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں سے آئگن ویلیوز بڑی آسانی سے پتہ چل جائیں گی. ایک آئگن ویلیو ہوگی آپ کے پاس 1.44, دوسری جو آئگن ویلیو ہوگی وہ 1.2. کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرس معلوم کر لیں گے ہم. کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر معلوم کرنے کے بعد کیا کریں گے, ایکس ناٹ لکھیں گے. ایکس ناٹ ول بی اکول ٹو واٹ, C1 V1 C1 lambda 1 V1 plus C2 lambda 2 V2 and so on so forth. تو آپ کے پاس کیلکولیشن, یہ کیلکولیشن آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. تو اگر آپ کے پاس ایکس ناٹ آ جائے C1 C2 اور اسی طریقے سے آپ کے پاس آئگن ویکٹرز اگر آ جائیں 1 0 0 1, then we can write xk is equal to C1 into 1.44 to the power k into column vector 1 0 plus C2 into 1.2 to the power k into the column vector 0 1. اب کیا کریں, اس کے بعد آپ k کی مختلف ویلیوز سبسٹیچیوٹ کرتے جائیں. پہلے ایکس ناٹ کیلکولیٹ کریں, پھر ایکس 1 کیلکولیٹ کریں, پھر ایکس 2 کیلکولیٹ کریں, اینڈ سو آن سو فورتھ. کنڈیشن وہی لگانی ہے, ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے. یہ آپ کے پاس ایکس کے کی ویلیو آئی جو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی ہے, یہ ایکس کے کی ویلیو آئی ہے, اور اس کو کیا کرنا ہے, پھر پلاٹ کرنا ہے. دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ سا پلاٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس along ایکس ایکسس ایکس 1 لے لیں, along وائی ایکسس ایکس 2 لے لیں, تو مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ کیا نظر آ رہے ہیں کہ او سے یعنی اوریجن سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی دیکھ لیں اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی دیکھ لیں, تو دونوں سائڈ پہ پیرابولک سارٹ آف ٹریجیکٹریز بن گئیں. یہ آپ کے پاس ہے نا اسکرین کے اوپر, غور سے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم نے پلاٹ کیے ہیں. یہ مختلف پوائنٹس ہیں اور مختلف پوائنٹس کوآرڈینیٹ سسٹم کے تحت, کہ پہلے x1 کی ویلیو معلوم کریں تو x2 کی کیا جائے گی, پھر x2 کی معلوم کریں تو کورسپونڈنگلی x3 کی کیا جائے گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آپ کیلکولیٹ کرتے جائیں تو آپ کے پاس یہ ٹریجیکٹری نظر آئیں گی. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ٹریجیکٹریز ہیں, میگنیٹک فیلڈ وغیرہ میں بھی آپ نے کبھی کی ہوں گی, تو یہ وہاں پر اس طرح سے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ایگزامپل نمبر 2 کی تھی اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کیا چیز ہے, اٹریکٹر تھا. ایگزامپل 3 کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ ریپیلر ہے, کیونکہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہاں سے یوں نکل کے جا رہی تھی, نکل کے جا رہی تھی. امیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیٹ کر رہا تھا 0, لیکن اس کو ہم ریپیلر کہتے ہیں. اب یہ بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوریجن جو ہے آپ کے پاس نہ اٹریکٹر ہو نہ ریپیلر ہو. کیا ہو سکتا ہے, کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے نا, کوئی بیچ کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. یہ ہم نے بہت ساری چیزیں کی تھی جب میکسیمم منیما کی بات کی تھی, جب ہم نے سیڈل پوائنٹس وغیرہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی, پوائنٹ آف انفلیکشن معلوم کرنے کی کوشش کی تھی. تو جناب جی ہاں, یہی چیز اب آپ کے پاس نیکسٹ ایگزامپل جو ایگزامپل نمبر 4 اس میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پہ وہ نہ اٹریکٹر ہے نہ وہاں پہ وہ ریپیلر ہے, کیا چیز ہے اس ایگزامپل سے نظر آتی ہے. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 4 آئی ہے, اس ایگزامپل نمبر 4 میں آپ کے پاس کیا ہے, وی ہیو ٹو پلاٹ سیورل ٹیپیکل سولوشن آف دا اکویشن وائی کے پلس 1 از اکول ٹو ڈی ٹائمس وائی کے. یعنی ڈی آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے. میں نے کہا ذرا سا نوٹیشن چینج کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ایکس کے پلس 1 از اکول ٹو اے ایکس کے آپ کو رٹا لگ گیا ہے, تو دیکھ لیں وائی کے پلس 1 از اکول ٹو ڈی ٹائمس وائی کے. چیز وہی ہے, ڈی آپ کے پاس کوئی ایک ڈائگنل میٹرکس دی ہوئی ہے, وہاں پہ ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوتی تھی, تو یہاں پہ ڈی ڈائگنل میٹرکس دی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس کیا ریلیشن ہے, وائی کے پلس 1 از اکول ٹو ڈی ٹائمس وائی کے, اور ڈی آپ کے پاس دی ہوئی ہے. تو اس کے آئگن ویلیوز کیا ہوں گے, اس کے آئگن ویلیوز جی ہاں 2.0 اور 0.5 ہوں گے. اس طرح سے ایکس ناٹ اگر آپ کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کیا ہوگا, ایکس ناٹ از اکول ٹو C1 لیمڈا 1 انٹو V1 پلس لیمڈا 2 انٹو C2 انٹو V2. ونس اگین ایکس ناٹ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, C1 لیمڈا 1 V1 پلس C2 لیمڈا 2 V2. وہ ویلیوز معلوم کریں, آئگن ویکٹرز معلوم کریں, سبسٹیچیوٹ کر لیں تو آپ کے پاس ایکس ناٹ آ جائے گا. مختلف پوائنٹ سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس فگرز آ جائیں گی, اور اس فگر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ طرح کی شکل بنے گی, اور وہ ایک سیڈل پوائنٹ کہلائے گا. ہم نے اس میں کیا شو کرنا ہے فردر, وی ہیو ٹو شو دیٹ اے سولوشن وائی کے از ان باؤنڈیڈ
if its initial point is not on the x2 axis. ٹھیک ہے نا. یہ جو میں نے ابھی ایگزامپل آپ کو بتائی ہے اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. کیسے سالو کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے مختلف پوائنٹس لیں. ایکس ناٹ آپ نے معلوم کر لیا, ایکس ون آپ معلوم کر لیں, ایکس ٹو معلوم کر لیں, ایکس ون اور ایکس ٹو کہاں سے آتا جائے گا, اور اس کے بعد کورسپونڈنگلی ایک طرف ایکس ون ایکسس لکھیں, ایک طرف آپ ایکس ٹو ایکسس بنائیں اور مختلف پوائنٹس پلاٹ کریں, تو آپ کے پاس بڑی انٹرسٹنگ سی فگر بنے گی. یہ چاروں کوارڈرنٹ میں ایک سملر سی فگر بنے گی, اس کو ڈرا کر لیں. یہ آپ دیکھیں یہاں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فنومینن آیا کہ آپ کے پاس ڈسکریٹ سسٹم ہے اور اس کو آپ پلاٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے کوئی ایک امپریشن یہ نہیں لے لیجیے گا کہ آپ کے پاس یہ جو سسٹم ہے یہ کنٹینیوس فنکشن ہے. ہم ان کو ایک کرو تو ڈرا کر لیتے ہیں, لیکن یہ ایک ڈسکریٹ سسٹم ہے اور یہ کنٹینیوس سسٹم سے بہت مختلف ہے. یہ خیال رکھیے گا جب بھی بات کرتے ہیں کہ ڈسکریٹ سسٹم کیا ہوتا ہے, اس میں سیٹ آف پوائنٹس آتے ہیں, اور کنٹینیوس سسٹم میں ایک فنکشن آتا ہے جس میں ہر پوائنٹ آپ معلوم کر سکتے ہیں کتنے قریب سے قریبی پوائنٹ ہے, آل ان کنٹینیوٹی. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا سی الگ چیز تھی, میں نے کہا آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلوں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ڈسکریٹ سسٹم اینڈ اے کنٹینیوس سسٹم. اس کی ذرا بات کر لیں کہ ڈسکریٹ سسٹم ہمیشہ پوائنٹ سے ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں اور کنٹینیوس سسٹم ہمیشہ ایک فنکشن سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. جناب ہمارے پاس ابھی تک جو ہم نے بات چیت کی تھی, ہمارے پاس جو میٹرکس تھی ابھی اس پرانی ایگزامپل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس تھی. ٹھیک ہے نا, ڈائگنل میٹرکس کی بات کی تھی. اس کو آپ نے خود سالو کر لیا ہوگا مجھے امید ہے. اگر آپ نے سالو نہیں کیا تو سالو کر لیں, اور اگر پرابلم آ رہی ہے تو نوٹ سے دیکھ لیں. تو یہ ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس آ جاتی ہے. اگر ہمارے پاس اتفاق سے ڈائگنل میٹرکس نہ ہو تو پھر کیا چیز ہے, ہم چینج آف ویریبل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے. نیکسٹ کیا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ویریبلس کو چینج کر لیں اور اس کو کیسے فردر اسی طریقے سے سالو کر لیں. یعنی کہ اگر میٹرکس آپ کے پاس ڈائگنل نہ ہو, اگر ڈائگنل نہ ہو لیکن ہمیں طریقہ کار پتا ہے جو ہم نے تھرڈ لیکچر میں اس سیگمنٹ کے پڑھا تھا, کون سا نمبر تھا مجھے یاد نہیں, لیکن تھرڈ سیگمنٹ میں جس میں ڈائگنلائزیشن کی بات کی تھی, کوئی بھی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. جناب یہی چیز یہاں پر آئے گی جس میں ہم چینج آف ویریبل کی بات کرتے ہیں. اس کو دیکھ لیں, یہ آرٹیکل ہے, تھوڑا سا اس میں میتھمیٹکس انوالوڈ ہے, لیکن اگلی ایگزامپل سے یہ کافی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. 2-3 اسٹیپس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیسے آگے ٹرانسفارم کرتے ہیں, کیسے آگے پروسیڈ کرتے ہیں. ایک طریقہ کار جو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ایگزامپل کے ذریعے, ایک طریقہ کار جو جنرل ہے وہ میتھمیٹکس ہوتا ہے کہ آپ ایکس کے کو آگے لے کے کیسے چلتے ہیں. وہ چیز بتائی گئی ہے آپ کے اسکرین پر اب آئے گی. Let P be a matrix of eigenvectors which is given by V1, V2, Vn. یہ آئگن ویکٹرز کس کے ہیں, یہ میٹرکس A کے ہیں. And let D be the diagonal matrix with corresponding eigenvalues on the diagonal. Now given a sequence xk which satisfy the condition xk plus 1 is equal to axk. Now we define a new sequence yk by an expression yk is equal to P inverse xk, or in other words xk is equal to P times yk. Now substitute these relation into the equation which is given by xk plus 1 is equal to xk. کیا ہوگا, xk plus 1 is equal to axk میں substitute کریں, we will get P into yk plus 1 is equal to ap yk, but a we know is P times D P inverse into P yk is equal to P times dyk. Now we have got an expression which is Pyk plus 1 is equal to P times D times yk. اب کیا کریں, دونوں کو پری ملٹیپلائی کر لیں P انورس سے, you will get yk plus 1 is equal to D times yk. Okay, if we write yk as y within bracket k and denotes the entry yk by y1k, y2k, ynk, then we can write y1 within bracket k plus 1, y2 of k plus 1, and so on so forth, yn of k plus 1 is equal to a diagonal matrix which is given by lambda 1 0 0, 0 lambda 2 0 0 and 0 0 lambda n multiplied with y1k, y2k, y3k, ynk.
Now what has happened now? This change of variable from xk to yk has decoupled the system of difference equation. ٹھیک ہے جناب, لیکن یہ چیز غور سے دیکھ لیں. دی ایوولوشن آف y1k فار ایگزامپل is unaffected by what happens to y2k, y3k and yn-k because y1k plus 1 is equal to lambda 1 yk for each k. Let's take the example now. کون سی ایگزامپل لیتے ہیں؟ ایگزامپل نمبر 5 آپ کی اسکرین پہ اب آتی ہے. یہ جو ہم نے ابھی آپ کو طریقہ کار بتایا تھا اس ایگزامپل کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم سالو کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل نمبر 5 از وی ہیو ٹو شو دیٹ دا اوریجن از اے سیٹل پوائنٹ فار سولوشنز of xk plus 1 is equal to axk, where A is equal to matrix 2 by 2, which is not a diagonal matrix. A is equal to 1.25, minus 0.75, and minus 0.75, 1.25. یہ دیکھیں ڈائگنل کے اندر جو ایلیمنٹس جو انٹریز ہیں وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں. اسی طرح سے اپوزٹ ڈائگنل میں جو بھی انٹریز ہیں وہ بھی سیم ہے. تو یہ کوئی چیز خاص ایک ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس میٹرکس کو دیکھیں کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اگر یہ مجھے بتائیں چیک کر کے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی, کیونکہ اس میٹرکس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو شو دیٹ دا اوریجن از اے سیٹل پوائنٹ. اب سیٹل پوائنٹ وہی ہے جس میں بتایا تھا کہ نہ ٹریکٹر ہے نہ ریپیلر ہے, اور وہ کچھ اس طرح کی شکلیں بننی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, دیٹس ہاؤ جو ابھی ہم نے پچھلی ایگزامپل میں آپ کو بتایا تھا اور آپ نے خود ڈرا کی تھی. تو یہ اسی طرح کی کچھ شکل بننے کی شاید کوشش کرے گی, اس کو دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے اس ایگزامپل کے اندر فردر, we have to find the direction of greatest attraction and greatest repulsion, کہ وہ ہم نے ڈائریکشن معلوم کرنی ہے جہاں پہ greatest attraction, greatest repulsion. اب اس کو اگر تھوڑا سا دیکھیں, انالائز کرنے کی کوشش کریں پریکٹیکل لائف میں, دنیا کے اندر دیکھتے نا کہ ایک ایسی جگہ دیکھیں جہاں پر زیادہ رش ہو رہا ہے. آپ کے بعض بازار ایسے ہوتے ہیں, بعض دکان ایسے ہوتی ہے, بعض میلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ کراؤڈ جمع ہوتا ہے, اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ہنگامہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے لوگ بھاگتے ہیں, ریپیل کرتے ہیں, وہاں پہ جاتے نہیں ہیں. اور ایسی جگہ جہاں پہ اٹریکشن ہوتی ہے, شاپنگ کرنی ہوتی ہے, کوئی اچھا میوزیکل ایوننگ ہو رہی ہے, کوئی اچھا مجمع ہے, جہاں پہ کوئی اچھا پروگرام, وہاں جاتے ہیں تو گریٹسٹ اٹریکشن دیکھتے ہیں, اور گریٹسٹ ریپلشن بھی ان چیزوں سے کیلکولیٹ کی جاتی ہے. یہ دنیا کے اندر یہ جو میچز ہوتے ہیں, اولمپکس ہوتے ہیں, آپ کے پاس یہ کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس ٹینس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, تو اس کو بھی اس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ٹی وی کے رائٹس وغیرہ لیتے ہیں نا لوگ, وہ اسی کو اینالائز کر کے لیتے ہیں کہ کہاں پر پیسہ زیادہ آئے گا, کہاں پہ زیادہ لوگ جائیں گے, کیا چیز کراؤڈ کو پل کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کراؤڈ پلر کی بات, تو یہ وہی چیز یہاں پر بھی ہے. اگر اس کو ذرا زیادہ پیرامیٹرز آئیں گے, بڑی میٹرکس آئے گی, تو وہ ریئل لائف کے پرابلم کو سالو کر سکے گی, کیونکہ ریئل لائف کے اندر بہت زیادہ آپ کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تو جناب آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ ایک نوٹ دیا ہوا ہے. نوٹ کیا چیز ہے؟ اف اے ہیز ٹو کمپلیکس آئگن ویلوز. اب کیا بات آ گئی ہمارے پاس؟ کمپلیکس آئگن ویلو کی بات آ گئی. اب یہ کمپلیکس آئگن ویلوز کی بات آئی تو میں نے کہا ذرا آپ کو وہ جو لیکچر جس میں ہم نے کیا تھا کمپلیکس آئگن ویلوز ہیں اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کمپلیکس آئگن ویلوز آ جاتی ہیں تو ہمارے پاس کمپلیکس آئگن ویکٹرز آ جاتے ہیں نا. اور اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کمپلیکس آئگن ویکٹرز کو ہم دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس ریئل پارٹ ہوتا ہے, ایک ہمارے پاس امیجنری پارٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی نمبر دیا ہوا ہے x از اکول ٹو اے پلس آئیوٹا بی, یعنی کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک کمپلیکس نمبر دیا ہے x از اکول ٹو اے پلس آئیوٹا بی, تو اس کے اندر ہم a کو کہتے ہیں ریئل پارٹ اور b کو کہتے ہیں امیجنری پارٹ. اس کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں, a کاما b بھی ہم لکھ سکتے ہیں, یعنی آرڈر پیئر میں ہم اکثر ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس اگر کالم ویکٹر آ جائے یا آئگن ویکٹر کمپلیکس آ جائے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ ریئل آف دیٹ وی اینڈ امیجنری آف دیٹ ویکٹر وی. تو اس کو دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ نوٹ ہے, یہ بھی اسی کے کچھ فارم پہ ہیں, اس کو ہم پڑھتے ہیں کیا چیز ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے. جناب نوٹ ہے ہمارے پاس اف اے ہیز ٹو کمپلیکس آئگن ویلوز, یعنی ٹو کمپلیکس آئگن ویلوز ہیں. اف ون از الفا پلس آئیوٹا بیٹا, تو دوسری کیا ہوگی؟ دوسری ہوگی الفا مائنس آئیوٹا بیٹا. یہ بات ٹھیک ہے نا. If A has two complex eigenvalues whose absolute value is greater than 1, absolute value کیا مطلب ہوتی ہے؟ اگر آپ کے پاس x plus iota y کوئی ویکٹر r دیا ہوا ہے تو r ویکٹر کے absolute value will be equal to x square plus y square under root. ٹھیک ہے, its absolute value is greater than 1, then 0 is a repeller. یہ یاد رکھیے گا, 0 is a repeller.
and the traits of x naught will spiral outwards round the origin. کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا اسپائرل کا مطلب یہ ہے کہ اسپائرل تو یوں ہوتی ہے نا چیزیں. اب آپ کے پاس اسپائرل آؤٹ ورڈ کی بات ہو رہی ہے, یوں اس طرح سے جائے گا, ٹھیک ہے, باہر کی طرف نکل کے آئے گا, یا اوپر اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اوپر یوں لے کے جائیں, لیکن بڑا ہوتا چلا جائے گا. اسپائرل آؤٹ ورڈ کی بات کر رہا ہے. اٹ ول بی اسپائرل آؤٹ ورڈ اراؤنڈ دی اوریجن. If the absolute values of the complex eigenvalues are less than 1, the origin is an attractor and the traits of x naught spiral inwards towards the origin. یعنی باہر سے وہ پھر اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, پہلے بڑا ہوگا پھر چھوٹا ہوگا پھر چھوٹا ہوگا, الٹیمیٹلی اٹ ول ریچ ٹو 0. تو یہ کنڈیشن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے پاس if the absolute values of the complex eigenvalues are less than 1, کیلکولیٹ کر لیں, then the origin is an attractor and the traits of x naught یعنی مختلف ویلیو جو آپ کیلکولیٹ کریں گے وہ کیا ہوگا, will spiral inwards towards the origin. یہی چیز ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس جو ایگزامپل نمبر 6 ہے, ایگزامپل نمبر 6 کیا دی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ ایک میٹرکس A ہے which is given by 0.8, 0.5, -0.1, 1.0. This has eigenvalues which are given by eigenvalues کیا ہے آپ کے پاس 0.9 پلس مائنس 0.2 آئیوٹا. میں نے بتایا تھا نا کہ اگر 0.9 پلس 0.2 آئیوٹا ہے تو دوسری جو آئگن ویلیوز ہوگی وہ کیا ہوگی 0.9 مائنس 0.2 آئیوٹا. تو لیٹ A از اکول ٹو 2x2 میٹرکس 0.8, 0.5 minus 0.1 and the last element is 1.0 has eigenvalues 0.9 plus minus 0.2 iota with eigenvectors 1 plus minus 2 iota and 1. We have to find the trajectories of the system xk plus 1 is equal to xk with initial vectors 0, 2.5, 30 and 0 minus 2.5. تو یہ جناب آپ کے پاس انیشیل ویکٹرز دیے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ٹریجیکٹریز ڈرا کرنی ہے. آپ کے پاس سسٹم دیا ہوا ہے xk plus 1 is equal to axk. اب یہ جو ایگزامپل میں نے دی ہے, یہ ایگزامپل آپ کو جو بتائی ہے بڑی سادہ سی اسٹریٹ فارورڈ سی ہے. xk plus 1 is equal to ax کا ریلیشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس, آئگن ویلیوز دی ہوئی ہیں, آئگن ویکٹرز دیا ہے, آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, مختلف پوائنٹس کو پلاٹ کرنا ہے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس x ناٹ دیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد دوسری ویلیوز انیشیل ویلیوز دی ہوئی ہیں, اینڈ وی کین فائنڈ آل دا ویلیوز آف xk پلس 1 جہاں تک بھی ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں ان کو پلاٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ وہی اسپائرل نظر آئے گا, انورڈ نظر آئے گا یا آؤٹ ورڈ نظر آئے گا. یہ دیکھیے گا اور مجھے بتانے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ اب دیکھیں تو ہم نے کیا کچھ کر لیا ہے, ہم نے کر لیا ہمارے پاس کوئی بھی سسٹم دیا ہوا ہو, ڈائنامیکل سسٹم کون سا ہو لیکن ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم ہو, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ xk plus 1 is equal to axk, ٹھیک ہے نا. یہ چیز کی اب اس کیس کے اندر ہمارے پاس کمپلیکس آئگن ویلیوز تھی, کمپلیکس آئگن ویکٹرز تھے, اس کو بھی سالو کرنے کا طریقہ کار وہی ہے اور اس کو بھی آپ سالو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے, اس کو جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو بھی ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپوز دس سرچ سروائول ریٹ آف ینگ برڈ از 50% اینڈ دا اسٹیج میٹرکس A is A which is given by 0.33, 0.300, 0.71 and last element is 0.94. یہ آپ کے پاس ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے جس کے اندر اس برڈ کی جو بھی آپ کے پاس برڈ دی ہوئی ہے واٹ ایور دا نیم یو گیو, اس کے اندر جو ریٹ آف سروائول ہے 50%. سروائول ریٹ کیا ہے, یعنی جو بچے ہوتے ہیں اس میں سے آدھے مر جاتے ہیں, آدھے جو ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے اور اس کے بعد A آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے. ہم نے کیا معلوم کرنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ واٹ ڈز دا اسٹیج میٹرکس ماڈل پریڈکٹ اباؤٹ دس برڈ. اگر اس کو آپ سالو کریں گے وہی آپ کے پاس xk plus 1 is equal to axk لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ ایک پیٹرن آ جائے گا اور اس پیٹرن سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سروائیو کریں گے یا ختم ہو جائیں گے. جب آپ کو پتہ چل جائے اس ڈیٹا سے تو فردر آپ ایکشن کرتے ہیں اور اس ایکشن کی وجہ سے آپ کو الٹیمیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پرزرو کر سکتے ہیں کسی چیز کو یا نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے پاس ایک قسم کا پریڈکشن ماڈل بھی آ جاتا ہے. تو جناب آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنا, جو ہمارے پاس لیکچر نمبر 33 تھا جس کے اندر ہم نے بات کی ہے xk plus 1 is equal to axk, یعنی کہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی اپلیکیشن کس پہ, ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم کی بات چیت کی ہے. ہمارے پاس xk plus 1 کہاں سے آتا تھا, xk سے آتا تھا. یہ ہم نے دیکھا جس وقت ہمارے پاس ڈائگنل میٹرکس ہے, اگر ڈائگنل میٹرکس نہیں بھی ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹو ڈائگنل میٹرکس اور اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ہم نے طریقہ کار بتایا تھا جس میں چینج آف ویریبل کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, چینج آف ویریبل کی ہم نے بات کی تھی جہاں سے ہم نے ایکس کے کو ٹرانسفارم کر دیا تھا وائی کے اندر, اور اس کے اندر ہم نے کمپلیکس آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی بھی بات کی تھی. اب یہیں پہ رکتے ہیں, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ کیا کیجیے گا, ایکسرسائزز جاری رکھیے گا, فزیکل, مینٹل ایز ویل ایز میتھمیٹیکل ایکسرسائزز کافی زیادہ ہیں. تو جناب اگلے لیکچر میں کیا پڑھیں گے؟ اگلے لیکچر میں ہم اس کی اپلیکیشن ٹو ڈفرینشیل ایکویشن پڑھیں گے. ہاں, ڈفرینشیل ایکویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سسٹمز آف لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ہم نے پڑھے تھے, وہی چیز وہاں پہ بھی اب دوبارہ سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کو ہم یہاں پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں جس میں آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی بات کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر ڈیووٹ کیا جائے گا applications of eigenvalues and eigenvectors یا linear algebra for solving differential equations یا systems of linear differential equations. یہ جناب ہمارا ٹاپک ہوگا اگلے لیکچر کا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.